من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. گزشتہ روز وہ احادیث کچھ آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ جن سے ہمیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ کس پیارے اور حسین انداز سے کتنی پیاری بعض مثالوں سے حضور نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہم گناہ گاروں کو دین کی طرف اسلام کی طرف اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی آپ نے تعلیم دی اور تربیت فرمائی. نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے. اور طہارت کا مضمون بڑا وسیع ہے. یعنی آپ اسے اندازہ لگائیے کہ صدر الشریعہ صاحب بہار شریعہ علیہ رحمہ نے ایمان اور عقائد پر جو باب قائم کیا تو وہ پورا ایک حصہ ہے جو عقائد کے اوپر، اور اسی طرح سے پورا ایک باب سے طہارت کے اوپر. طہارت کے مسائل اتنے اہم ہیں کہ آپ نے اسی طہارت کے جو باب ہے اس کے شروع میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو تمہیدی جو بیان ہے ان کا میں خود اپنی تربیت کے لیے اس میں سے کچھ جملے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے احباب تک پہنچ جائیں اور ان کے ذہنوں میں یہ رہیں اور ہم اس کے ذریعے سے ان بزرگوں کے جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کر سکیں. وہ اس طہارت کے بیان کے شروع میں جو تمہیدی کلمات آپ نے تحریر فرمائے اس میں فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا تھا کہ جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو، یعنی فرائض، واجبات، سنتیں اور جو دین کے احکامات ہیں اسلام کے وہ ان پر عمل کر سکے، وہ ان کو جانتا تھا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ایسے صاحب علم لوگ تھے اس دور میں کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد آیا تو آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ ہمارے بازاروں میں وہی لوگ خرید و فروخت کریں جو دین میں فقیہ ہوں. یعنی فقیہ کا بڑا مرتبہ ہے، علم دین حاصل کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ آخری ڈگری ہے فقیہ کی. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو دین میں فقیہ ہیں وہ بازاروں میں خرید و فروخت کریں. اس سے آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں حضور کو نور علیہ السلام سے یہ زمانہ بالکل قریب تھا صحابہ کا، تو یہ کتنے علم سے محبت کرنے والے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا. لیکن وہ آگے لکھتے ہیں کہ جس قدر زمانہ عہد نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا گیا تو علم میں کمی آتی رہی. یعنی علم سے اور دین کے احکامات سے ہم اور لوگ جو تھے وہ دور ہوتے چلے گئے. اور فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ زمانہ آ گیا، یہ انہی کے الفاظ ہیں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ شامل نہیں کر رہا. فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ زمانہ آ گیا کہ عوام تو عوام بہت سے وہ جو علماء کہلاتے ہیں وہ بھی مسائل میں جو جزیات آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل وہ جزیات آگے فرماتے ہیں بلکہ فرائض اور واجبات تک سے ناواقف ہیں. اگر یہ لوگ یعنی جن کو جو علماء کہلاتے ہیں اگر وہ اس پر عمل کریں، یعنی لیکن وہ تو آپ لکھ رہے ہیں کہ وہ خود ناواقف ہیں، اگر وہ اس پر عمل کرتے یا کریں تو ان کو دیکھ کر جو عوام ہیں وہ اس طرف راغب ہوں، لیکن وہ ناواقف ہیں یا وہ عمل ہی نہیں کرتے تو اب عوام جو ہے وہ اس طرف کیسے مائل ہو اور ان احکامات دین پر وہ کیسے عمل کرے. جب یہ حالات ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے
کہ جب علماء کا یہ معاملہ ہو جائے گا، جو علماء کہلاتے ہیں، تو اب ہم جیسے عوام الناس جو ہیں وہ کہاں جائیں گے اور ہمارا کہاں اور کیسے گزارا ہوگا؟ تو اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں تعلیم دی، اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم دی۔ قرآن مجید نے تو یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ تو اسی طرح جو واقعتاً صحیح علم رکھنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان علماء سے سیکھیں، ان کی خدمت میں حاضر رہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں تو ہمیں کچھ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ علماء یہ کہا کرتے تھے، پہلے علماء جن کو ہم نے بہت کم عمری میں دیکھا کہ صرف، حالانکہ اس زمانے میں بڑے اچھی پڑھائی ہوتی تھی اور بڑے بڑے پڑھانے والے حضرات مدرسین تھے کہ درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی علماء سے جو نکلتے تھے ان سے کہتے تھے کہ 5-7 سال اب تدریس کرو، پھر اتنے ہی سال کسی اچھے عالم کی صحبت میں رہو، وہ تمہاری تربیت کریں تو پھر تم عالم بن سکو گے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ کس قدر علم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے محنت کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اس کی تقریر کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت مقدسہ آپ سب نے سنی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ مقصد قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وہ عبادت کرے، اور عبادت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ علم کا ہونا، حاصل ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر عبادت جو ہے وہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہمارے مذہب اسلام میں علم کے حصول کو لازم قرار دیا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ بھی ہمیں تو خبر ہے، حالانکہ فرمایا گیا کہ یہ قیامت کے دن جس نے نہیں سیکھا، نہیں پوچھا، تو اس کی ڈبل پکڑ ہوگی، ایک تو غلطی کی، ایک نہ سیکھنے کی نہ پوچھنے کی۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کا کام تھا پوچھنا، تو پھر کیوں نہ پوچھا؟ ہم ذرا سی بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے ہمارے جسم کو، تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، اور مسائل دین سیکھنے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ علماء فرمایا کرتے تھے کہ عبادت، عام عبادت جو ہے، فرض عبادت کے علاوہ جو ضروری ہے اس کے نوافل میں اور دیگر عبادات میں لکھنے پڑھنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم مسائل دین کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو انسان اسی وقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ورنہ وہ گویا کہ ایک تصویر کا ایک شخص ہے اور اس کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی اسی وقت کہلائے گا، انسان اسی وقت کہلائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور عبادت اسی وقت کرے گا کہ اس کے پاس علم ہو، اور علم کے لیے قربانی دینے پڑے گی اور اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اور عبادت کی جو اصل ہے وہ ہے ایمان، کہ ایمان جب تک نہ ہو تو اس وقت تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے، عبادتیں کی تھیں، ہم اس طرح سے ان کے سامنے پیش آئے کہ سب وہ برباد کر دی گئی۔ تو ایمان سب سے اہم ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو ہونی چاہیے۔ ہر لمحے جو اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور جو اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر سے غافل ہو جائے تو اب ہر وقت اس کو خطرہ لگا ہے کہ کسی وقت اس کے ایمان کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ ایمان ہے، اور اس کی حفاظت کی فکر سب سے زیادہ ہمیں کرنی۔ تو اب جب آدمی مسلمان ہو لیا تو اس پر دو قسم کی عبادتیں جو ہیں وہ فرض ہوں، دو قسم کی عبادت۔ ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ تو ہمارے اعضاء بدن سے ہے، ہمارے جوارح سے ہے، یعنی ہاتھ ہے، سر ہے، آنکھیں، زبان، جس سے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ان اعضاء بدن سے ہے۔ اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے، دل سے۔ تو دل سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں تو علم سلوک پر جو کتابیں ہیں یا بعض بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر یہ سلوک کی منازل طے کی جا سکتی ہیں، لیکن جن کا تعلق ہمارے اعضاء بدن سے ہے، اس میں علم فقہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے، علم فقہ اس مسائل کو بیان کرتا اور ہمیں بتاتا ہے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے ان عبادات میں سب سے اعظم اور اس میں سب سے عظیم فرض ہے اور عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادات بھی جن کا تعلق جوارے سے ہے یہ بھی دو حصوں میں ہے۔ ایک تو یہ عبادت جو خالص
اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اور دوسرے معاملات زندگی ہیں جس میں نکاح بھی ہے، تجارت ہے، لین دین، معاملات زندگی، اگر وہ ساری معاملات بھی ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کریں، آپ کی سنت کے مطابق کریں، کہ جیسے کہ گھر کے اپنے بیوی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے، وہ بھی اگر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی اور ان کی تعلیم کے مطابق کریں، سونا اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا ہے، یہ سب بھی عبادت میں شمار ہو جائے اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور تعلیم کو پیچھے نہ کریں۔ تو مسلمان کا آپ دیکھیں کہ کوئی لمحہ اس کی زندگی کا عبادت سے خالی نہیں ہے، تو وہ تو معاملات زندگی ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ فرائض جو ہیں، ان فرائض میں نماز سب سے اعظم فرض ہے، اور اس اعظم فرض کی ادائیگی کے لیے جو سب سے پہلے ضروری ہے وہ ہے طہارت، کہ طہارت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نماز اپنی شروع ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ طہارت کی آپ اس بات سے لگائیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے طہارت نماز شروع کر دے، یعنی اس کی طہارت جان بوجھ کے صحیح طہارت نہیں کی اور بغیر طہارت کے اس نے نماز شروع کر دی، تو اس نے بے طہارت چونکہ نماز شروع کی تو اس نے نماز کی توہین کی، اور جب اس نے نماز کی توہین کی تو یہ اس نے کفر کیا، یہ اس نے کفر کیا کہ اس نے نماز کا ادب نہیں کیا، نماز کی اس نے کوئی نماز کو معاذ اللہ اہمیت نہیں دی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں امامت فرماتے اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ روم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا ہر فعل جو ہے، آپ تو آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ تبارک کی طرف سے یہ مقدس دین لے کے آئے، اور یہ دین ہمارے پاس پورا دین امانت ہے اور ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے تشریف لائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاوت کے دوران جو ہے وہ متشابہ ہوا تلاوت میں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور صحیح طہارت کر کے نہیں آتے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی جماعت والی نماز میں عوام میں سے، لوگوں میں سے، مقتدیوں میں سے، ہم میں سے کوئی شریک ہو اور اس کی طہارت درست نہ ہو تو اس کے اثرات جو ہیں امام تک پہنچتے ہیں، اور اس کے لیے بھی نماز صحیح پڑھانا گویا کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں آپ غور کیجیے کہ طہارت کا لحاظ اور خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے، کہ اگر یہ صحیح نہیں ہوگی تو نماز سرے سے ہماری شروع ہی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسے کیا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء نے فرمایا کہ چونکہ اس نے نماز کا ادب احترام نہیں کیا تو یہ معاملہ کفر تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک ہمیں محفوظ رکھے۔ کل جو ہم نے احادیث بیان کی تھیں ان میں دو باتیں رہ گئیں، وہ میں آخر میں نے سوچا تھا کہ آپ حضرات جب تشریف لائیں تو عرض کر دوں گا۔ وہ ان میں سے ایک حدیث یہ تھی جس کو حضرت امام احمد ہی نے روایت کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ہیں جو صبح بھی آتے ہیں اور شام میں بھی آتے ہیں ہمارے پاس، اور پھر وہ ملائکہ صبح اور شام والے چلے جاتے ہیں واپس، اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو سب جاننے والا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، وہ اپنے ان ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے تم کہاں سے آئے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ملائکہ الہ العالمین یا الہ العالمین ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ تو رب تعالیٰ و تبارک فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا؟ تو وہ ملائکہ دربار الہی میں عرض کرتے ہیں کہ الہی ہم نے تیرے بندوں کو نماز میں پایا، یعنی فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ملائکہ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والوں کی یہ دیکھیے کس قدر فضیلت ہے کہ ملائکہ بھی ان کی خبریں دربار الہی میں پہنچائیں، اور دربار الہی میں رب تعالیٰ و تبارک خود عبادت کرنے والوں کی، نماز کی حفاظت کرنے والوں کا تذکرہ اور ذکر فرمائے۔ اور دوسری اہم بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آیا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے، صرف امام یا خطیب یا بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے جو ہمارے گھر میں یا مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ تو اپنی ذمہ داری جہاں تک ہے نبھاتے ہی ہیں، لیکن ماں باپ میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھو،
جب 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تعلیم دو، نماز کے لیے کھڑا کرو، اپنے ساتھ لگاؤ تاکہ وہ نماز پڑھیں. اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان پر تھوڑی سی سختی کی جائے، یعنی تھوڑی سی ایسی سختی کرو، یہ نہیں کہ چوٹ مارے یا جس کے یہ کچھ ایسی سختی کی جائے کہ وہ اس کے ساتھ نماز کے عادی ہو جائیں، کہ بچپن سے ان کی اگر نماز کی عادت پڑ گئی تو اب ہمیشہ آخری عمر تک کبھی ان کی نماز جو ہے انشاءاللہ تعالی نہیں جائے گی اور اس طرف لگے رہیں گے. اور جب نماز انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی تو ساری برائیاں بھی ان بچوں سے دور رہیں گی. یہ 2 باتیں اہم تھیں جو عرض کرنی تھی. کل سے انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز جو ہے وہ 5:35 پہ ہوگی، تو 30 تک اذان کے فوراً بعد درس کا سلسلہ رہے گا، اور 35 پر انشاءاللہ تعالی جماعت فجر کی قائم ہو جائے گی آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ جلدی جماعت قائم ہو جائے. جزاک اللہ.